बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुबिया खान और आप देख रहे हैं A1 टीवी की नशरियात के साथ प्रोग्राम चमकते सितारे। जैसे कि नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं, मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, मुतारिफ़ करवाते हैं आपसे, और ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, सेलिब्रिटीज़ हों, सोशल वर्कर हों या किसी भी शोबे से मुंसलिक हों, तो वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं और हम आपको उनसे मुतारिफ़ करवाते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को मुतारिफ़ करवाएं जिनकी कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि मोरल किसी का बन सकता है, या आप कह सकते हैं कि जिनके लिए कह सकते हैं कि हम उनको देखकर जो है हमारे में अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और हमें भी काम करने का मज़ीद जो है वो जोश जज्बा पैदा होता है। वैसे तो हर इंसान जो होता है कुछ ना कुछ करता है, और मैं यही कहती हूँ कि हर इंसान में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ज़रूर होती है और सब में ही होती है। बात ये होती है कि आजकल जो हमारे मौजूदा हालात हैं जिसके पेश नज़र जो इतने हम लोग परेशान हाल हुए हैं, मुल्क की सूरत हाल देख लें आप तो थोड़ा सा महंगाई की तरफ है, और उसके अलावा हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इंस्टेबिलिटी का शिकार है। तो इन सारी वजूहात की बिना से भी समटाइम्स बंदा जो होता है वो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में आ जाता है। लेकिन फिर भी हम जो है हमारी जो कौम भी है और हम लोग भी जो है कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ मिलते रहें और सोशल लाइफ को अपने जो है मज़ीद इन्हांस करें और मिलते रहें और एक दूसरे के साथ अच्छे रवाबत के साथ रहें। तो इसी सिलसिले में आज मैंने अपने प्रोग्राम में जिनको मदऊ किया है, जिनको मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया है, वो इनका ताल्लुक भी पॉलिटिकल पार्टी से है। जी, बात कर रही हूँ मैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। जाला फोर्स की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, प्रोविंशियल ह्यूमन राइट्स विजिलेंस कमेटी की जो है वो मेंबर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, और उसके अलावा जो है वो एडवोकेट भी हैं, और इसके अलावा जो है वो बहुत सारे और भी काम कर रही हैं। हम उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं उनसे आपको मुतारफ़ करवा दूं। जी, इशरत हसन की मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम इशरत। वालेकुम सलाम, कैसी सोबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इशरत, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा इशरत, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन भी बड़ी इंस्टेबिलिटी का शिकार है और लोग जो है वो स्टेबल नहीं हैं, और जो है डिप्रेशन आ जाता है लोगों में समटाइम्स महंगाई को देख के, हालात को देख के कि हालात किस रुख पे हैं, और हर पार्टी अपना अपना नारा मार रही है, हर एक पार्टी का अपना मंशूर भी है। तो आपकी पार्टी का क्या मंशूर है, पीपल्स पार्टी का? देखिए, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में उन चंद पार्टियों में से एक है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है और शहीदों की पार्टी भी कहलाई जाती है। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है अपने मुल्क के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ के कोई तो मुल्क छोड़ के भाग जाता था, कोई तो अपने आप को मतलब जब भी उनके मतलब एक किस्म की क़यादत मतलब इक़्तिदार के बाद वो बल्कि पाकिस्तानी छोड़ के चला जाता था। लेकिन पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी जिसने गोली खाई, जिसने फांसी चढ़ी, जो हमेशा शहीदों की पार्टी कहलाती है। पीपल्स पार्टी का मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान, और हमने कोशिश की है। आपने देखा होगा जब हमारी शुरू में जब हमारी हुकूमत आई थी 2007-8 में, तो हमारे ज़रदारी साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी थी, ठीक है। उसके अलावा जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो उसमें भी आपने देखा था कि लोगों की सैलरियाँ कम कर रहा था सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वो चीज़ को अपनाया नहीं बल्कि लोगों की सैलरियाँ बढ़ाई। तो इसीलिए हमारा मंशूर ये था कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और सपोर्ट का मतलब ये भी है कि आप खुद देख रहे हैं कि अभी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत हम उन मुस्तहिक औरतों को फंडिंग करते हैं जो अपना घर नहीं चला सकती, स्पेशली वो औरतें जिनके पास मर्द नहीं है, जिनके पास कुछ कमाने के लिए कुछ नहीं है। तो हमारी पार्टी का मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एजुकेट किया जाए और अवेयरनेस दी जाए चीज़ों के बारे में। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सिंध में जैसे आपका ताल्लुक भी सिंध से है, हैदराबाद से आप ताल्लुक रखती हैं, और पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी मानी जाती है, और जो कि आजकल कहा भी जा रहा है कि 2000 तक की रकम भी दी जाएगी और जो है लोगों को, ताकि वो अपने जो है वो मसाइल हल कर सके। तो आप क्या समझती हैं कि आजकल महंगाई के दौर में 2000 रुपये से कुछ कर हो सकता है,
कुछ चल सकता है? या मैं जानती हूँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक है ना, मैं खुद महंगाई की चक्की में पीस रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ जो शराइत है वो हमें IMF के मंजूर करने पड़े। अगर हम मंजूर ना करते तो शायद हमारे मुल्क का दिवाला निकल जाता। तो कभी कभी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी हवाम इस महंगाई में पीसती रहे, इसीलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अभी जो नया बजट आ रहा है उसमें भी हम ऐसी कुछ करेंगे ताकि लोग महंगाई से निजात पाए। तो इसलिए बाकी रहा साल 2000 का, तो 2000 की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट करें, लेकिन क्या है कि हम खुद आप देख रहे हैं कि हमारे कौन से क्राइसिस चल रहे हैं। IMF से हमारे जो अभी शराइत चल रहे हैं उस पर भी आप देख रही हैं कि कुछ मसाइल हो रहे हैं। ऊपर से हमारे मुल्क के हालात भी आप देख रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं खान साहब आप हमसे बैठ के बातें करें, हम पहले देखें मुल्क के मसाइल हल करें, उसके बाद है ना इलेक्शन भी होगी, उसके बाद अगर आपको आवाम सपोर्ट कर रही है तो आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम। हम इलेक्शन भी करवाना चाह रहे हैं पर वक्त पर, लेकिन हमारे जो खान साहब को है ना सिर्फ लड़ाई अपनी कुर्सी की लगी पड़ी है, आवाम की लगी पड़ी नहीं है। अच्छा, कुर्सी की बात करें, कुर्सी तो सबको ही है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PTI है, सभी कुर्सी के दीवाने हुए फिर रहे हैं और सभी जो है उसके पीछे भाग रहे हैं। कोई आवाम का नहीं सोच रहा है कि आवाम किस सूरत हाल से गुजर रही है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, हालात नहीं है, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो चुकी है, कहीं पर भी कोई सूरत हाल नहीं। अगर जॉब्स पर लगे भी हुए हैं लोग, तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि सैलरीज टाइम पर नहीं दी जाती है, 4-4 महीनों का गैप आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना लोग मसाइल का शिकार रहते हैं। तो इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? जाहिर सी बात है हम करेंगे, हुकूमत चल रही है, तो हमारी जो PDM की हुकूमत है वो चल रही है, तो जाहिर सी बात है वो कर रहे हैं। हमें लोगों के दुख का अंदाज़ा है, हम जानते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि कौन से क्राइसिस से हमारी पाकिस्तान गुजर रहा है। एक तरफ बैरूनी क्राइसिस है, दूसरी तरफ से अंदरूनी क्राइसिस है, तो बंदा किस जगह को मुंह दे या किस बैरूनी क्राइसिस तो वो IMF से जो कर्जा लिया हुआ है उसको तो सूरत हाल से निमटना ही है उन्होंने, लेकिन जो अंदरूनी मामलात होते हैं, जो आपके मुल्क के मामलात हैं, उनको तो आपने खुद एक स्ट्रैटेजी बनानी है, उसका खुद एक प्लान बनाना है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा किया जा सकता है, कैसे महंगाई को, चले मैं तो ये कहती हूँ कि ग्लोबली महंगाई है हर तरफ, किसी भी दुनिया के कोने में देख ले महंगाई का आजकल जोर शोर है, और ये हम चेंज कह सकते हैं आया हुआ है कोरोना के बाद से। लेकिन इन चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और अभी महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बजाय इसके कम हो। आप देख रहे हैं कि हर इंडस्ट्री जो है यहाँ पर बंद हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होती जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में तो अगर सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा मुल्क, तो फिर मुल्क का क्या होगा? तो वही मैं बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी का यही मंशूर है कि जो इंडस्ट्री बंद हो रही है वो दोबारा खुली जाएगी, लेकिन आफ्टर अब जो इलेक्शन आ रही है उसके बाद ही हर चीज होगी ना, क्योंकि अब इलेक्शन में कुछ टाइम बचा है, ठीक है। अच्छा चलें, इलेक्शंस का, सॉरी टू कट यू, इलेक्शंस का आप कह रही हैं कि जी अब इलेक्शंस आएंगे तो उसके बाद सारा कुछ होगा, लेकिन इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शंस का भी ये सुनने में आ रहा है कि उसको मतलब मजीद आगे बढ़ाया जाता है, डेट आगे कर दी जाती है, और अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है इस बारे में कि इलेक्शंस होंगे भी। अब आवाम जो है वो इस सूरत हाल में फंसी हुई है कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। इधर से एक पार्टी उठती है वो अपना धरना लेकर बैठ जाती है, दूसरी पार्टी उठती है वो अपना मसाइल लेकर बैठ जाती है, और लोग जो है वो अपने मसाइल का शिकार है, ना किसी के पास खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, गरीब वैसे ही पिस रहा है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं जो जॉब करते हैं, नौकरी पेशा हजरात हैं, वो वैसे ही सैलरीज ना मिलने की वजह से, जॉब्स ना होने की वजह से परेशान हैं। इन सूरत हाल से निमटने के लिए मैं कह रही हूँ कि आपकी या जो आपकी मुश्तरका PDM है उनका क्या मंशूर होगा कि अब क्या करेंगे? इलेक्शंस तो जब होंगे तो होंगे, लेकिन इस सूरत हाल से भी तो निमटना है ना। देखिए, इसके लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई जा रही है और उस पर काम चल रहा है। हम खुद चाहते हैं, अभी हो सकता है कुछ टाइम के बाद पेट्रोल के प्राइसेस भी कम हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी कम हुए थे प्राइसेस। हमें पता है लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऊपर से जो जॉबलेस लोग हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और खुदकुशियों का भी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखा था कि एक बंदे ने अपने बच्चों के समेत खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो इसीलिए मुझे खुद पर्सनल तौर पर बहुत दुख होता है ये चीज़ें देखकर। लेकिन इसके लिए भी कुछ कमेटियाँ, और इसके लिए भी हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, हमारे चेयरमैन साहब, और कुछ लोग इसके लिए एक कमेटी बना रहे हैं ताकि इन चीज़ों के लिए भी, इन चीज़ों को भी फेस किया जाए, ताकि हम अपने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सके।
بالکل، یہ ریلیف ملنا بھی چاہیے اور یہ عوام کا حق بھی ہے، کیونکہ عوام اتنے مسائل کا شکار ہو چکی ہے کہ ایک تو کرونا آ گیا تھا، کرونا کے بعد سے حالات سیٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر حکومت کی بھی انسٹیبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے۔ اچھا، جو عشرت آپ کام کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ساتھ میں آپ مزید کوشش کر رہی ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، تو اس سلسلے میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کب سے آپ یہ کام کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کب سے ہیں منسلک؟ دیکھیے جی، میرے جو بڑے تھے وہ تو پیپلز پارٹی میں تھے، ہم ووٹر ہی پیپلز پارٹی کے، کیونکہ سندھ میں یا پاکستان میں پیپلز پارٹی کا ہی ہولڈ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ عوامی پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی بھی وہ ہمیشہ عوام کے لیے سوچتی ہے۔ تو میرے خیال میں مجھے 7 سے 8 سال ہو گئے پیپلز پارٹی میں کام کرتے ہوئے، اور مجھے اچھا رسپانس مل رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے جس میں لیڈیز کی زیادہ میجورٹی ہے، اور لیڈیز کو زیادہ ریزرو سیٹیں بھی ملتی ہے اور ان کو زیادہ عزت بھی ملتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے دوسری پارٹیوں میں اتنی عورتوں کو شاید رسپیکٹ ملتی ہو، لیکن اتنی نہیں جتنی پیپلز پارٹی میں ملتی ہے، کیونکہ یہ پہلے کیا ہے کہ پہلے اتنا رجحان نہیں ہوتا تھا لیڈیز کا باہر نکلنا، کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ تھا، تو اس میں لیڈیز نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی پارٹیز میں، اسپیشلی جابس میں یا اس چیزوں میں۔ لیکن جب سے محترمہ آئی، اس نے پارٹی کو سنبھالا، اس کے بعد لیڈیز آنا شروع ہو گئی اور لیڈیز باہر نکلنا شروع ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے میرے چیئرمین، میرے کو چیئرمین عدی سب مجھ پہ اعتماد کرتے، میرے پارٹی قیادت مجھ پہ اعتماد کرتی ہے، تو یہ میرے لیے بہت قابل فخر کی بات ہے، اسی لیے۔ سر یہ تو بہت اچھی بات ہے جی، اور جو جس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی کی تعریف بھی کرتا ہے، چاہے ہمارے پروگرام میں یہ غلط بات ہے، پی ٹی آئی کا آتا ہے بندہ یا نون لیگ کی جو بھی لوگ آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں ہماری پارٹی کے لوگ جو ہے وہ زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اینی ویز رسپیکٹ تو ہر ایک کی ہر جگہ پر ہوتی ہے، کام کی بات ہوتی ہے کہ کام کیسے ہوگا اور دکھایا جائے گا۔ دیکھیے نا، اگر ہمارا کام نہ ہوتا نا، سوری ٹو سے، لیکن اگر ہمارا کام نہ ہوگا تو کاش ہم کراچی کے جو ضمنی الیکشن ہے نا وہ نہ جیت پاتے۔ آپ نے خود دیکھا کہ ہم نے میجورٹی میں کبھی بھی نہیں ہوا، میرے خیال میں 79 کے بعد یا 76 کے بعد فرسٹ ٹائم پیپلز پارٹی لیڈ کی ہے کراچی میں۔ اس کے علاوہ پوری پاکستان، پورے سندھ کی جو بھی انتخابات ہوئے تھے ہمارے، اس میں بھی بلدیاتی انتخابات، اس میں بھی پیپلز پارٹی نے لیڈ کیا۔ اب ہم عوام کو پکڑ کے تو نہیں لاتے نا کہ آپ آؤ اور ٹھپے پہ ٹھپا مارو، نہیں، لوگ اپنی مرضی لاتے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ بھائی ہو کے نواب شاہ ہو گیا، سکھر ہو گیا، چلو وہاں پہ تو آپ نے ٹھپے پہ ٹھپا لگا، کیا کراچی کے عوام تو شعوری ہے، وہ خود اگر پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹ کر رہے تو مطلب ہم کام کر رہے ہیں نا، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں اچھا رسپانس دے رہی ہے عوام، تو ہمارے لیے قابل فخر کی بات ہے نا۔ چلیں جی، قابل فخر کی بات ہے، اور ہمارے لیے بھی اچھی ہی بات ہوگی اگر کام اچھے ہو رہے ہوں گے اور عوام کے حق میں ہو رہے ہوں گے تو عوام بھی یقیناً خوش ہوگی۔ یہاں پر ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین جی، پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ میں ہوں صوبیہ خان، اور میرے ساتھ بیٹھی ہیں عشرت حسن، جن کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے اور پروونشل ہیومن رائٹس ویجیلنس کمیٹی کی ممبر بھی ہیں، اور ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے علاوہ جو ہے پیپلز پارٹی کی جیالہ فورس کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کام کرتی ہیں جیسے کہ سوشل ورکر بھی ہیں۔ تو ہم ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلڈ جو آیا تھا کراچی میں، جو سندھ میں آیا تھا، اور جو اس سے بڑی تباہ کاریاں بھی ہوئیں، تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے یا آپ لوگوں نے کیا کام کیا؟ دیکھیے، فلڈ سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں آیا تھا، اور اس فلڈ کی وجہ سے پاکستان مطلب 10 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز مہنگی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ فلڈ کی وجہ سے ہمارے پاکستان کا دار و مدار ہے وہ زراعت پر ہے، اور زراعت بالکل ڈیمیج ہو گئی تھی۔ رہا صاحب فلڈ کا، تو آپ نے دیکھا کہ سندھ تو پورا تباہ ہو گیا تھا، اور اس میں ہماری جو پیپلز پارٹی ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا تھا، اسپیشلی ٹینٹ سٹیز بنائے گئے تھے، وہاں پہ لوگوں کو کھانا دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہر فیسلٹیز دی گئی تھی۔ جو لوگ اندرونی سندھ سے آ رہے تھے، حیدرآباد میں، کراچی میں، ان کے لیے، لوگوں کے لیے کالجز، اسکول، اور اس کے مختلف جو آفیسز عمارات تھے وہاں ان کو دیے گئے، وہاں پہ راشن اور میڈیکل سہولتیں دی گئی تھی۔ تو حد سے زیادہ ہم نے کام کیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی کوتاہیاں بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے
دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر میڈیا میں ہماری مطلب تعریف ہی ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے اچھا کام کیا ہے، تو اسی وجہ سے. اور ہم نے جب میں ابھی گئی تھی وزٹ کرنے کوٹڑی سائڈ، جامشورو سائڈ، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس صبح بھی کھانا آ رہا تھا، شام بھی کھانا آ رہا تھا. بلکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے لوگ؟ کہہ رہے تھے بھائی ہم اب بریانی یا قورمہ کھا کھا کے بور ہو گئے، اب ہمیں کچھ اور کھلاؤ. مطلب اتنا لوگ مطلب بیٹھ کے وہاں پہ فرمائشیں کر رہے تھے. تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے نا کہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں یہ شکایت ہے، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں وہ نہیں مل رہا. ہر چیز ان کو ہم دے رہے تھے. اور جب وہ جا رہے تھے، جب فلڈ کا ایک ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا تھا نا، تو ہم نے ان کو کم از کم 20 دنوں کے 10 دنوں کے راشن دیے تھے، ان کو پیسے دیے، تو ان کو گاڑیاں کروا کے دی تھی کہ بھائی آپ اپنے گاؤں جا رہے ہو، اپنے گھر جا رہے ہو، تو یہ آپ لے کے جاؤ وہاں پر، تاکہ آپ کو ضرورت پڑے. کیونکہ ڈائریکٹ تو آپ کو جاب آپ کام نہیں کر پاؤ گے. تو جتنے دن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے ابھی 75,000 روپے لوگوں کو دے رہی ہے ان کے مکانات بنوانے کے لیے. کیونکہ جو بھی لوگوں کے سیلاب میں چیزیں متاثر ہوئی ہے، اسپیشلی گھر آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت محنت سے بناتے ہیں، مطلب ساری جمع پونجی اس پہ لگا دیتی ہے، ساری عمر کی جو محنت ہے وہ گھر پہ ہی لگ جاتی ہے. اور جب کوئی فلڈ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اس میں گھر تباہ ہوتا ہے، تو اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے کہ آپ کو خود پتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے وہی چیزیں سوچ کر پھر ہم نے لوگوں کو ایک اسکیم دی، جس کے تحت ہم لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. پہلی قسط ایشو ہو گئی ہے، خیر سے سب لوگوں کو مل گئی ہے، اور اس سے وہ گھر بنوا رہے ہیں تاکہ ہر کسی کو اپنا گھر مل سکے. اور اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ بھی بن رہا ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں. صحیح. چلے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور ہم مانتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس بارے میں پوری ہیلپ کر رہی ہے جو متاثرین ہیں اور جو فلڈ میں جو ہے جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں اس سلسلے میں بھی. اور سندھ میں زیادہ تباہ کاریاں ہوئی تھیں، اس لیے سندھ کا کہا جاتا ہے کہ سندھ میں زیادہ حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے. اور اچھی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ یا پارٹی جو ہے وہ اس پہ کام بھی کر رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عشرت، یہ پروونشل ہیومن رائٹس ویجیلنس کمیٹی یہ کیا ہے اور یہ کیا کرتی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا، جو ناظرین ہمارے نہیں جانتے ان کو بھی تھوڑا پتہ چل جائے گا. اچھا، یہ ہیومن رائٹ ایک کمیٹی ہے ہماری، سندھ میں کام کرتی ہے، ویجنٹی کمیٹی، اور اس کی میں ممبر ہوں سندھ گورنمنٹ کے تھرو. یہ وہ کیسز لیتی ہے جس پہ ہم اگر کوئی مطلب کسی کا ریپ ہوا ہے، کسی کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، کسی کو کچھ مطلب ڈیفیکلٹس ہو رہی ہیں، یا بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، تو اگر ان کا ان کیس پولیس نہیں لے رہی کیس، جہاں ان کے لیے وکیل نہیں ہو رہا، تو ان کی ہم ہیلپ کریں گے. ان کے لیے ہم تھانوں میں جائیں گے، ان کو ہم انصاف فراہم کریں گے. اور اس کے لیے ہم مختلف آفیسیں بھی بنا رہے ہیں سندھ کے پورے شہروں میں، تاکہ لوگ ہمارے جن کو نہیں پتہ کہ ہمارے حقوق کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ وہاں پہ کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ بیچارہ چپ چاپ کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی کوئی لے ہی نہیں رہا کیس ہمارا، کو ہم کیا کریں. تو اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اگر، کیونکہ وہاں پہ ایک تو اویئرنیس بہت کم ہے لوگوں میں، بدقسمتی ہے کہ اسکول تو بنے ہوئے ہیں لیکن لوگ پڑھائی کرنے بہت کم جاتے ہیں، یا بچوں کو زیادہ پڑھائی نہیں کی جاتی، پڑھائی اسپیشلی بچیوں کو. تو اسی وجہ سے تو یہ ان کو اویئرنیس دے گی، ان کو بتائے گی کہ آپ کے یہ حقوق ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو ابھی بھی ایک ہوا تھا، کیس ہوا تھا میرپور خاص سائڈ، ایک عورت کو اس کے بھائیوں نے مارا تھا، اور وہ چیز فیس بک پہ دکھائی گئی تھی، وائرل بھی بہت ہوئی تھی. ہاں، سوشل میڈیا پہ دکھائی گئی تھی وہ زیادہ چیز، اور وائرل بھی بہت زیادہ ہوئی تھی. تو اس کو جو بھائی والے تھے، بھائی اس کا کوئی دیور شیور، یہ سارے اس کو مار رہے تھے صرف ملکیت کی وجہ سے. تو وہ چیز ہم نے اٹھائی، اس کے بعد ان لوگوں کو ہم نے گرفتار کروایا اور عورت کو تحفظ دیا. تو ہماری یہی چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو تحفظ دیں، جس کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، جب کچھ بھی ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ اینی بڑی کس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے نا، تو اس کے لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. اچھا، یہ ہیومن رائٹس کی کیونکہ بات کی جائے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں، خواتین کے ایسے مسائل ہیں، اور سندھ میں تو ایسے بہت سارے گھرانے ہیں، بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں، جگہیں بھی ایسی ہیں جہاں پر بہت ساری خواتین جو ہیں ان پڑھ بھی ہیں، بیچاری پڑھی نہیں ہیں، اور وہ لیکن گھر کا پھر بھی چلا رہی ہیں. ان کا آپ کیسے سارٹ آؤٹ کرتی ہیں سارے مسائل ان کے جو ہیں؟ یار ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب سندھ ترقی کر رہا ہے. یہ میں نہیں کر پورا سندھ، پر
سندھ ترقی کر. ہماری بہت ساری لڑکیاں CSS پاس کر کے پولیس میں آئی ہے, AC بنی ہے, اور ان میں اویئرنیس آئی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہم بچوں کے لیے ایک مختلف اویئرنیس کے پروگرام بنا رہے ہیں بچوں کے لیے, تاکہ وہ اپنی پڑھائی لکھائی کر سکے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو عورتیں بیچارے کام نہیں کر پاتی یا جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو ان کے بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے وہ ان کو ہر مہینے پیسے ملتے ہیں تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکے. اور اس کے علاوہ ہم ایک اور بھی پروجیکٹ انشاءاللہ شروع کریں جس کے تحت ہم عورتوں کو دیں گے مختلف قسم کی ٹریننگز دیں گے مختلف شعبوں میں, تاکہ وہ گھر بیٹھ کر اپنا کاروبار چلا سکے, اپنا کاروبار کر سکے, اور کسی کے آگے وہ ہاتھ نہ پھیلا سکے. ایک جیسے ہوتا ہے نا گھریلو کاروبار ٹائپ, تو اس طرح ہم کر رہے ہیں. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا, یہ پروونشل ہیومن رائٹس ویجیلنس کمیٹی جو ہے یہ سندھ کے لیے ہے, تو کیا باقی جو ہے صوبے ہیں ان کے لیے بھی اس کو مخصص کیا جائے گا, یعنی اس کو بھی کیا جائے گا اس کے لیے کہ یہ ان پہ بھی کام کرے, اور جو باقی جو پنجاب ہے ہمارے جو KPK ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے پنجاب میں ہو میں بھی, کیونکہ ہیومن رائٹ وہ ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں کام کرتا ہے, تو ہے ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے جو ہمارے ابھی جو ہمارے منسٹر ہے سندھ ہیومن رائٹ کے, تو وہ تو ٹھیک ہے ہمارے سندھ کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن پنجاب کا بھی جو ہیومن رائٹ کا منسٹر ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے کام کر رہا ہوگا, کیونکہ یہ کیسز صرف سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں کہ پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں, اسپیشلی ہراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں, یا عورتوں کے لیے عورتوں کے ساتھ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں, کڈنیپنگ ہو رہی ہیں, یا ملکیت کے جو تکرار وغیرہ, یہ پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے شاید ان کی کمیٹیاں ہوں گی اور ان پہ کام بھی کر رہے ہوں گے, لیکن شاید ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے, لیکن میں جانتی ہوں شاید ہوتے ہوں گے, کیونکہ ہیومن رائٹ تو آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں. ہاں بالکل. اچھا, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے بڑی کوشش کر رہی ہے, بلکہ ساری ہی پنجاب پہ دیکھ لیں, ہر طرف دیکھ لیں, اور حکومت کی کوشش بھی ہے کہ ان مسائل سے نمٹا جا سکے, اور IMF کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کو بہتر کیا جا سکے, اور مسائل کو حل کیا جا سکے عوام کے لیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہماری بھی دعائیں ہیں کہ اللہ اس مشن میں ہماری حکومت کو کامیاب بھی کرے, اور جو ہے وہ جو مسائل ہیں ان سے ہم نمٹ بھی سکیں. اچھا عشرت, کوئی ایسا پیغام جو آپ دیکھنے والے ناظرین کو دینا چاہیں, یا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے, یا کچھ ایسا جو آپ سمجھتی ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں یا الیکشنز کے لیے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اپنی عوام کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا, ہمیشہ پیپلز پارٹی کو رسپیکٹ دی, کیونکہ جب محترمہ شہید ہو گئی تھی تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے, لیکن لوگوں کی مہربانی جنہوں نے ابھی تک پیپلز پارٹی کو زندہ رکھا ہے, کیونکہ یہ عوامی پارٹی ہے. تو اسی وجہ سے, اور تھینک یو سو مچ, میں عوام کا شکریہ اسی لحاظ سے ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے الیکشن میں سپورٹ کیے, چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو چاہے جنرل الیکشن ہو. تو اب جو الیکشنز آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اس بار بھی تیر پہ ٹھپا لگا کے پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں گے. تھینک یو. جی بالکل, جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ یقیناً اس پارٹی کو دے گا, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جان سکیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, اور کس کا کیا منشور ہے, اور کیا وہ اپنے آگے جو فیوچر پلانز ہیں ان کو لے کر چل رہی ہے. اس حوالے سے آپ کے کچھ فیوچر پلانز ہیں عشرت, آپ وہ بھی بتا دیجیے. میرے فیوچر پلانس جی میرے تو فیوچر پلانس ابھی بن رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ میں اپنے فیوچر, کبھی کبھی ہم سوچتے ایک اور ہو کچھ اور تب کچھ اور, تو اسی لیے میں تھوڑے سے فیوچر پلانس جی پارٹی کے حوالے سے آپ کے کچھ پلانس جو ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ہو جائیں گے کچھ عرصے میں, اور پھر آپ بھی کچھ حکومت کے لیے مزید جو ہے وہ کام کر سکیں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنی پارٹی پہ اعتماد ہے, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ پارٹی مجھے ضرور وہ کام دے گی جس کے لیے میں عوام کے ساتھ رہوں گی, کیونکہ میرا مقصد ہے عوام کی خدمت کرنا, ہماری پارٹی کا مقصد ہے عوام کی خدمت کرنا. تو اسی وجہ سے مجھے اپنی پارٹی پہ بہت اعتماد ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت جلد مجھے وہ عہدہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ جس کی میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں. باقی ہماری قیادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا نا ہے, اور جس کے لیے آپ چاہ رہی ہیں, جو آپ کی خواہش ہے, تو اللہ آپ کی خواہش پوری کرے.
हमारी भी दुआ है इशरत, अल्लाह आपको कामयाबी दे और आपकी पार्टी को भी कामयाबी दे और हमारे मुल्क को भी जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तरक्की दे और इनके मसाइल को अल्लाह ताला भी जो है वो अल्लाह ताला की मदद से ही हम लोग जो है वो इनको क्लियर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने का और पसंद करने का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।